امام جعفر صادق علیہ السلام نے انبیاء و مرسلین کے 4 طبقے بتائے ہیں۔ ایک نبی وہ ہے جس کے نفس کو بذریعہ وحی غیب سے آگاہ کیا گیا ہے، دوسرے سے اس کی آگاہی کا تعلق نہیں، یعنی فرشتہ اس پر نہیں آیا۔ تیسرے وہ ہیں جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے اور جاگتے ہی نہیں دیکھتا، اور کسی کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ایک امام ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام پر امام تھے۔ اور ایک نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھتا ہے اور فرشتے کی آواز سنتا ہے اور اس کو ظاہر بظاہر دیکھتا ہے، اور اس کو بھیجا جاتا ہے کہ ایک گروہ کی طرف جاؤ، کم ہو یا زیادہ ہو اس کی طرف جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 30,000 انبیاء پر مشتمل ہے، اور اس پر بھی امام ہوتا ہے۔ اور چوتھے وہ نبی ہیں جو بحالت خواب فرشتے کو دیکھتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اس کا وجود بحالت بیداری دیکھتے ہیں۔ وہ امام ہوتا ہے جیسے انبیاء اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، امام نہیں تھے، پھر خدا نے ان کو امام بنایا۔ انہوں نے کہا اور میری ذریت سے بھی امام بنائے گا۔ فرمایا اس عہدہ امامت کو ظالم نہ پائیں گے، یعنی جس نے بت پرستی کی ہوگی وہ امام نہیں ہوگا۔ زید شخام سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد خلیل، اور خلیل بنانے کے بعد امام بنایا۔ جب یہ فضائل جمع ہو گئے تو فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ چونکہ نظر ابراہیم میں عظمت امامت تھی، لہٰذا عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام بنائے گا۔ فرمایا میرے عہدہ امامت کو ظالم نہیں پا سکیں گے، بے وقوف انسان امام پرہیزگار پر نہیں ہو سکتا۔ تیسری روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا کہ انبیاء میں 5 سردار ہیں، وہی اولو العزم رسول ہیں، وہی مرکز ہیں، جن میں پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی پر تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہی حدیث جو کہ اوپر گزری ہے۔ زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا کان رسول نبی کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی و رسول میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے اور خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا فرشتے کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے نہ رسول اور نہ نبی اور نہ محدث مگر۔ اس کے بعد حسن عباس معروفی نے امام رضا علیہ السلام کو لکھا، میں آپ پر فدا ہوں، کیا فرق ہے رسول نبی اور امام میں؟ آپ نے جواب میں فرمایا رسول وہ ہے جس پر جبرائیل نازل ہوں اور ان کا کلام سنے اور اس پر وحی نازل ہو اور کبھی خواب میں بھی دیکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور نبی وہ ہے کہ کبھی کلام سنتا ہے اور کبھی فرشتہ کے وجود کو دیکھتا ہے، اور امام وہ ہے کہ کلام سنتا ہے اور وجود کو نہیں دیکھ سکتا۔ احول سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول و نبی محدث کا فرق پوچھا۔ فرمایا رسول وہ ہے جس کے پاس جبرائیل آتے ہیں، ظاہر بظاہر وہ ان کو دیکھتا ہے اور کلام کرتا ہے، یہ ہے رسول۔ اور وہ نبی ہے جو خواب میں دیکھتا ہے، جیسے ابراہیم نے خواب میں دیکھا، جیسے رسول اللہ نے قبل وحی اسباب نبوت کو دیکھا خواب میں،
پھر ان کے پاس خدا کی طرف سے رسالت لے کر آئے اور محمد مصطفیٰ پر نبوت اور رسالت جمع ہوئیں تو جبرائیل نے ان کے پاس آ کر ظاہر بظاہر کلام کیا۔ اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جب نبوت ان کو ملی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور روح فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے کلام کیا اور حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے حالت بیداری میں اس کو نہ دیکھا۔ اور محدث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے لیکن اسے دیکھتا نہیں اور نہ خواب میں ہی دیکھ سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الْأَخ کی تلاوت کر کے پوچھا گیا کیا یہ ہماری قرأت نہیں؟ بس کیا فرق ہے رسول، نبی اور محدث میں؟ تو فرمایا رسول وہ ہے جس کے پاس ظاہر فرشتہ آتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھتا ہے، اور بعض اوقات نبوت اور رسالت شخص واحد میں جمع ہوتی ہیں، اور محدث وہ ہے کہ آواز سنتا ہے اور صورت نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے، وہ کیسے جانتا ہے کہ خواب میں جو دیکھا ہے وہ حق ہے اور یہ فرشتہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا بتوفیق الہی وہ جان لیتا ہے تمہاری کتاب پر خدا کی کتابیں ختم ہو گئیں، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اور تمہارے نبی پر انبیاء ختم ہو گئے، کیونکہ رسول آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔